السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم اور شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، بظاہر تو وہ سوال حیا کے خلاف ہے، لیکن اس سوال کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، ہماری لائف سے ہے، اس لیے اس سوال کے جواب کو جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں، جو باتیں پیش آتی ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ وہ مسائل حلال ہیں یا حرام ہیں، ان کا کرنا جائز ہے یا ان کا کرنا ناجائز ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے پستان چومنا اور ان کا چوسنا کیسا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا دودھ پی لیا تو اب شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو ان دونوں مسئلوں کی آپ حضرات کے سامنے میں وضاحت کروں گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو لاسٹ تک، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات وضاحت سے سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا بیوی کے پستان چومنا اور ان کا چوسنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے تو آپ اپنی بیوی کے پستان چوم اور چوس سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر شوہر نے بیوی کے دودھ کو پی لیا تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر کسی نے دھوکے سے پی لیا ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس عمل پر شرمندہ ہونا چاہیے، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو یہ غلط مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا دودھ پی لیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ میاں بیوی پھر بھائی بہن بن جاتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ وہ میاں بیوی باقی رہیں گے، نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مختصر سی کلپ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔